بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ناظرین کرام، ہر دور میں قرآن کی خدمت کرنے والوں نے قرآن کی خدمت کی، اور قرآن مجید کی خدمت کے کئی طریقے اپنے اپنے زمانے میں ہوتے رہے۔ آغاز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو وقت ملا تو انہوں نے قرآن مجید کی تدوین کی، پھر قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کیا، پھر قرآن مجید کو ایک قرأت پر یا جو متداول قرأتیں ہیں ان پر اکٹھا کرنا کہ بے شمار قرأتوں میں کہیں اصل قرأت اور گم نہ ہو جائے اور اختلافات بہت زیادہ نہ ہو جائیں۔ پھر کسی کو موقع ملا تو قرآن مجید چونکہ جب عجموں میں پھیلنے لگا تو زبر زیر لگانے والا کام، یعنی اس پر اعراب لگائے، پنکچویشنز انسانوں کی اور قاریوں کی اور پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے، عجم لوگوں کے لیے۔ پھر کسی کو موقع ملا انہوں نے قرآن مجید میں رکوع لگائے، قرآن مجید میں منزلیں بنائیں، حزب اس کے قرآن مجید کے، یعنی قرآن مجید کی جتنی خدمات رب ذوالجلال نے ان کو پسند کیا، وہ آج جو قرآن مجید ہمارے سامنے ایک موجود ہے، یہ ان ساری خدمات کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ پھر قرآن مجید کا تفسیر کا وقت آیا، چونکہ عربوں میں تھا قرآن مجید تو ترجمہ سے پہلے تفسیر ہو گئی۔ تفسیر، اس پر علماء نے علم التفسیر پر کام کیا، تفسیر کے اصول پر کام کیا، تفاسیر لکھی گئیں۔ پھر چونکہ تفاسیر بہت بڑا کام ہوتا ہے، قرآن مجید 30 پارے ہیں، 114 سورہ قرآن مجید کی، اور ان کی تفاسیر میں ظاہر ہے کئی جلدیں ہوتی تھیں۔ پھر مختصر عجمی لوگوں کے سمجھنے کے لیے جب قرآن عجموں میں پہنچا تو پھر ترجمے کا رواج پڑا۔ ترجمے میں بہت لوگوں نے خدمت کی قرآن مجید کی، اور جس نے خدمت کی اللہ ہر ایک کی خدمت کو قبول فرمائے کہ ہر ایک نے کتنا وقت دیا ہوگا، دن رات ایک کیے ہوں گے، قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ پھر بعض تراجم میں ترجمہ کرتے ہوئے بعض لوگوں سے غلطیاں بھی ہو گئیں، لیکن میرا ذاتی طور پر تو مشورہ یہ ہے ہر ایک کو بجائے اس کے کہ مقابلے کرواتے رہیں، سب کے ترجموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ جو غلطی کسی بزرگ سے ہو گئی اس کو ہٹا لیں، جس پر امت کا اجماع ہو جائے، جس پر لوگ متفق ہو جائیں، جو چیزیں اللہ کا کلام ہے درست چیزیں رہ جائیں، کسی انسان کی غلطی قرآن مجید کے کھاتے میں نہ ڈلے، اس کو ایک طرف کر دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال جس نے بھی ترجمہ کیا انہوں نے محنت کی، کوشش کی۔ تراجم کی تاریخ میں اردو تراجم، میں باقی طرف نہیں جاتا، اردو تراجم میں جس ترجمہ کو میں نے کمپیریٹیولی آج کے نوجوان کے لیے بہترین سمجھا، سائنس پڑھنے والے شخص کے لیے جو قرآن کو پڑھتا ہے سائنٹیفک نگاہ سے، جس کو بعض اوقات قرآن مجید کے ترجمے اور سائنس کی جو متفقہ طور پر جو چیزیں سائنس ایجاد کر چکی ہے، دریافت کر چکی ہے، فائنل کر چکی ہے، ان کے بارے میں بعض تراجم کے کچھ نہ کچھ الفاظ شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور ترجمے چونکہ آج سے 100 سال پچھلے ہوئے تھے، یا ہمارے بعض علماء چونکہ سائنٹیفک علوم سے اتنے زیادہ جڑے ہوئے نہیں تھے ترجمہ کرنے والے لوگ، تو وہ ایک دوری پیدا ہوتی نظر آتی تھی اور پریشانیاں تھیں۔ انہی میں ایک پچھلے دنوں ایک مسئلہ چلا زمین کی حرکت والا، تو اس پر پھر مسائل آپ کے سامنے ہی ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا وہ قرآن کی غلطیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کا کلام تو غلطی سے پاک ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی تو وہ مترجم سے ہوئی ہے، ترجمہ کرنے والے سے۔ لیکن جو وقت آگے گیا، بعد والے مترجم نے پہلے مترجمین کے پرابلمز کو، مسائل کو سمجھتے ہوئے کچھ بہتری لانے کی کوشش کی، اور اللہ نے اگر کسی کو توفیق دی تو بعض لوگوں نے پچھلی غلطیوں کو زیادہ سیکھ کر ان سے زیادہ علوم میں آگے بڑھ کر بہتر کام کرنے کی کوشش کی۔ ان سارے کاموں میں مجھے جو کام سب سے اعلیٰ لگا وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری شیخ الاسلام، ان کا ترجمہ عرفان القرآن۔ یقین مانے میں بلا مبالغہ اس بات میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ترجمہ ان کی دن رات کی کاوش کا نتیجہ ہے، اور قرآن کی خدمت میں یقیناً اللہ کے ہاں مقبولیت حاصل کرے گا اور حاصل کر چکا ہے۔ جتنی زیادہ اس کی کاپیز تقسیم ہو چکی ہیں اب دنیا میں، جتنی زیادہ لوگوں نے اس کو ہدیہ کروا کے دنیا میں پھیلایا، پھر ان کا نیٹ ورک ہے کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں جا چکا ہے، تو یہ قرآن مجید آج کے نوجوان کے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اتنا بہترین ترجمہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس میں یعنی علم کا وہ موتی بکھیرے ہوئے ہیں، بریکٹس لگا کر، جو چیزیں آپ کو کئی تفاسیر کی
ضرورت پڑتی تھی تفاسیر کے کئی پیجز، درجنوں پیجز پڑھ کے جو چیزیں سمجھ آتی تھیں، وہ ان مشکلات سے بچانے کے لیے، چونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تفاسیر کی کتابوں کو پڑھیں، مختصر وقت میں لوگ اب تیار شدہ چیز چاہتے ہیں، تو یہ قرآن مجید ان بریکٹس کے ذریعے سے لوگوں کو اتنی بڑی بڑی تفاسیر میں جانے کی جو دقت تھی اس سے بچا گیا۔ یقیناً قوم کو، انسانیت کو شکر گزار ہونا چاہیے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، ان کی اس خدمت پر۔ اختلافات ہوتے ہیں انسانوں کو، وہ آپ بھی رکھیں، جس کا بھی کوئی اختلاف ہو، انسان اس کے کاموں میں غلطی بھی ممکن ہے، لیکن اچھائی کی تعریف ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اب جب یہ ایک صورتحال میں نے جو آپ کے سامنے بنیاد بنا کر رکھی، مجھے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا انجینئر مرزا محمد علی صاحب کا، ان کے اوپر ایک سوال ہوا، اور وہ سوال یہی تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جو بریکٹس ہیں، وہ ایک نوجوان لڑکا ہے ان سے سوال کر رہا ہے اور وہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ میں نے اس لمبا کلپ تھا، اس میں سے بھی ایک چھوٹا سا حصہ نکالا، ذرا آپ پہلے اس کو سنیے گا۔ اور انہوں نے تو بہت کچھ بھی، اور یعنی انہوں نے تو جو ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کا تو انہوں نے ترجمہ کچھ اور کر دیا، تمہیں صحابیت کا شرف بخشنے والے، حالانکہ اس میں نبی الاسلام کو کہا گیا تھا تمہارے صاحب بہکے نہیں ہیں، انہوں نے الٹ جو صحابہ کرام کو کہہ دیا، تو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک لمبے سوال کا جواب ہے، اور اس میں مرزا صاحب نے تعریف بھی کی پیچھے کہ بہت اچھی بریکٹس لگائی ہیں، کئی جگہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ بچہ جب مزید سوال کرتا ہے اور وضاحت کر کے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، یہ ترجمہ کرتے ہوئے اس نوجوان نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی بریکٹ وہ یہ کیا ہے اور ایسے کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کن لوگوں کو یہ سوال آتا ہے جن کے ذہنوں میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور نورانیت مقدسہ کا مسئلہ کلیئر نہیں ہے، ان ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اور مرزا صاحب خود اسی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں جن کو اس مسئلے میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ بہت آسان تھا ترجمہ، وجہ کیا تھی؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ایک اس کا لفظی ترجمہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ، جس پر وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا رب صرف اور صرف ایک ہے، تمہارا الہ وہ الہ واحد ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب یہاں پر پہنچے، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کے سامنے ایک مسئلہ تھا، بہت زیادہ احادیث، متواتر حدیثیں، صحیح حدیثیں، جو آپ نے ایام وصال کے باب میں بخاری میں بھی پڑھی ہیں، مسلم میں پڑھی ہیں، ترمذی، ابن ماجہ، تمام محدثین ان احادیث کو لائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، متواتر روزے حضور علیہ السلام کی دیکھا دیکھی شروع کر دیے اور کمزور پڑ گئے، تو آقا علیہ السلام نے ان سے کہا تھا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میری مثل کون ہے؟ تب تو صحابہ کرام نے یہ آیہ مبارکہ پیش نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لستو کمثلکم لستو کہیاتکم لستو مثلکم، یہ الفاظ اتنے متواتر ہیں بار بار کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، حدیث کہہ رہی ہے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تو اس مشکل کو کیسے دور کریں؟ اللہ فضل فرمائے اپنا اور رحمت کرے شیخ الاسلام کی محنت پر، کوشش پر، سٹرگل پر، انہوں نے اس کو آسان کرا دیا کہ فرما دیجئے میں تو صرف بخلقت ظاہری، بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، بخلقت ظاہری، دیکھنے میں تمہیں اپنے جیسا لگتا ہوں، حقیقت یہ بات نہیں ہے، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے، ذرا غور کرو۔ یہ ایک بریکٹ دے کر انہوں نے بات کو، ان احادیث مقدسہ کو ساتھ لگا دیا، یعنی آپ یوں کہہ لیں قرآن کی جو شرح حدیث چاہ رہی تھی وہ ایک بریکٹ میں کر کے دے دی، اور یہ بات بتا سکتے تھے انجینئر صاحب، مگر انجینئر صاحب کے الفاظ اس میں اگر آپ نے سنا ہے تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے بڑا عجیب و غریب پریشانی کا مظاہرہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو تو بریکٹس فٹ بیٹھتی ہیں ان کو لے لیں، اب فٹ بیٹھتی کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ قاری کے اوپر چھوڑ دیجیے، آپ خود فیصلہ کریں کہ فٹ بیٹھ رہی ہے یا نہیں۔ اب ہر کسی کا فٹ الگ الگ بیٹھے گا، اور پھر جو 180 ڈگری ہے، اور پھر الفاظ بولنا، انہوں نے تو اور بھی بہت کچھ کہہ دیا اور وہ خود سے انجیکٹ کر دیا، اور اس طرح کے الفاظ۔ انجینئر صاحب، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، جو نوجوان آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس نہ دیں کسی بارے میں بھی۔
آپ ایک محقق کا انداز اپنائیں، جہاں پر پرابلم ہے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اب ان نوجوانوں کے لیے جو آپ کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، کوئی تھوڑا ان کے لیے ایک بات کر دوں، آپ اندازہ کریں، آپ نے کہا جی انہوں نے تو بہت کچھ اور بھی کر دیا، اب کیا کیا؟ یہ جملہ بول کے سارا مشکوک کر دیا۔ ایک آپ نے خود مثال دی، جو مثال آپ نے دی وہ بہت کچھ اور میں یقیناً سب سے آن دا ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے نزدیک وہ ہے جو ایک مثال آپ کے ذہن میں رہ گئی، اور وہ کیا تھی؟ سورہ النجم کی آیہ مبارکہ، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب نہ تو گمراہ ہوئے نہ راہ سے بھٹکے۔ اب یہ صاحب کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے ترجمہ کیا، یہ یاد رکھیں صاحب اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کسی نے اس کا ترجمہ ساتھی کیا، کسی نے اس کا ترجمہ صاحب ہی رہنے دیا، کسی نے اس کا ترجمہ دوست کر دیا، تمہارے دوست، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات، سفر معراج میں جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ گئے تو حضور راہ نہیں بھولے، وہاں جہاں کوئی راستہ ہی نہیں تھا آقا وہاں راستہ نہیں بھولے، یہ بات ہو رہی تھی۔ معراج کی بات میں صاحب کا لفظ آیا، اب صاحب کا معنی کیا کیا جائے؟ مختلف لوگوں نے مختلف کیا۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری یہاں پر آ کر ان کا ذہن کھٹکا کہ بات ہو رہی ہے معراج کی، اور معراج میں جا کے جو سدرۃ المنتہا سے آگے کے سفر میں نہیں بھولا، اس کا جب ذکر کیا عروج کی بات، تو صاحب لفظ میں ذرا برابری ہے، دوست ساتھی، دوست اور ساتھی اگر اس کا ترجمہ کر دیں تو ایک برابری آ جاتی ہے نا، دوست دوستوں کے برابر ہوتے ہیں، ساتھی ساتھیوں کے برابر ہوتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات اللہ نے ڈالی، کافی انہوں نے سوچا، اس پر محنت کی، اس کا انہوں نے خود بھی اس پر انالیسس کیا ہوا ہے، اور وہ اس ترجمے کو اپنی خوبیوں میں سے گنتے ہیں، عرفان القرآن کی خوبیوں میں سے۔ انہوں نے کہا کہ جب صاحب کا لفظ آیا تو میں نے سوچا کہ یہ صحابہ یصحب صحبتاً اس سے نکلا ہوا ہے، صاحب فاعلن کے وزن پر ہے، تو اب صاحب یعنی صحابی بنانے والا، جو آپ نے تجزیہ کیا وہ تجزیہ نہیں بنتا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ صحابہ سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑ دی، کم ضمیر صحابہ کی طرف راجع ہے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا کہ تمہارے یہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے کر دیا تمہیں صحابی بنانے والے۔ تو صحابہ کو صحابی کس نے بنایا؟ صحابہ کو صحابی کہتے ہیں رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے، رسول اللہ نے اپنی صحبت سے ان کو صحابی بنایا۔ تو یہاں انہوں نے صاحب کا ترجمہ یہ کر دیا کہ تمہیں اپنی صحبت کے فیض سے صحابی بنانے والے، نہ اپنے راستے سے بھولے، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول۔ تو اس ترجمے میں کوئی غلطی نہیں تھی، آپ مناسب انداز میں اگر تنقید کریں، کیونکہ صدیوں باقی رہ جائیں گی یہ آپ کی چیزیں، اور جو لوگ ان کو سنیں گے ان پر اس کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کہ ہم جب کسی پر اعتراض کریں تو اس کی اچھائیوں کو بھی سامنے رکھیں، جب اس کی کسی چیز کو گرفت کریں تو وہ گرفت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا اس کا اثر اتنا ہی ہو جتنی وہ غلطی ہے آپ کی نظر میں، یعنی سارے کے سارے ترجمہ کو مشکوک کر دینا ایسا بیان دینے سے یہ آپ کے مرتبے مقام کے لائق نہیں ہے۔ اس کو مناسب کر لیں، اگر آپ سمجھیں اس کو بہتر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑے، قرآن کی محبت اور نسبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی محبت والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔